بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ سورت نمبر 2 22 آیت 2/22 کے اندر موجود سلسلہ ضرب کے تحت ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ ضرب المثل ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سادہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر 4 لفظ ہیں، صح مادہ حرفی، ایک تجعلو، اللہ یعنی الہ، اندادن اور تعلمون۔ ہم ان چاروں کا باری باری مطالعہ کرتے ہیں۔ تجعلو یہ لفظ بہت زیادہ وسیع المعانی ہے۔ کوئی بھی فعل یا صنع یعنی اس نے بنایا یا اس نے کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 19/30 میں ہے اس نے مجھے نبی بنا دیا۔ خلق اور صنع نہیں ہے، یہ خلق اور صنع نہیں ہے جیسے تخلیق ہوتی ہے، اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ 2/22 میں ہے اس نے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے کا سامان پیدا کر دیا، یہاں بھی تجعلو کا استعمال ہوا ہے۔ 6/1 میں ہے کہ اللہ نے تاریکی اور روشنی کو بنایا، یہاں تخلیق اور ایجاد کے معنی میں ہے۔ 21/30 میں ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، اور اسی طرح 16/78 78 میں خدا نے تمہارے لیے سمع و بصر اور قلب بنائے۔ اس کے بعد فی لفظ فی آنے سے اس کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے 2/19 میں ہے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اسی طرح 57/27 ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیغمبری کا اتباع کیا نرمی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے۔ اس لفظ کے ہر جگہ قرآن مجید میں موجود سیاق سباق کو دیکھ کر معنی متعین کیے جائیں گے، ایک معنی نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے 15/74 میں ہے کہ ہم نے اس کے بالائی حصے کو نچلے حصے سے بدل دیا، اور اسی طرح ایک امت کا نام رکھا گیا امت وسط۔ 2/143 143 میں ہے کہ یہاں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور 15/96 میں بات تو اعتقاد رکھنے کی بتائی جا رہی ہے، تو وہاں بھی اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے لب لباب یہ ہے کہ سب میں کہہ دینے اور بنا دینے کا مفہوم لازم پایا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ ہم لیتے ہیں صح مادہ حرف الہ۔ اب ہم اللہ کے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ آیت 26/29 میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ تسلیم کیا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ یہاں الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں۔ دوسری آیت 43/84 وہی ہے جو کائنات کی بلندیوں میں بھی الہ ہے اور پستیوں میں بھی الہ ہے۔ اس کے معنی بھی صاحب اختیار ہی کے ہیں، یعنی کائنات میں اختیار صرف اسی کا ہے، چاہے وہ انسان کی معاشی دنیا کا شعبہ ہو یا اس کی معاشرتی دنیا ہو۔
بات در حقیقت خدا کے عالمگیر نظام توحید کی ہو رہی ہے، اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت یہ توحید کے جز لازمک ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ زمین انسان کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ انسان کی نشو و ارتقاء کے سامان معائش اس میں موجود ہیں۔ فضائی کروں سے بارش کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ سامان زیست بلا مزد و معاوضہ انسان کو ملے۔ جب ملکیت ساری کے ساری اس خدا کی ہے تو پھر وہی صاحب اختیار و اقتدار ٹھہرا، فرعون تو نہ ہوا۔ یہ ہے الہ کے معنی۔ اب آ جاتے ہیں انداد۔ یہ مثل و نظیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی کے جوہر و بنیاد، بیسک کیریکٹرسٹکس اور ایسنس میں اگر کوئی شریک ہو، یہ ایسے شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ تم اسے اپنی موافقت میں کھینچنا چاہو اور وہ تمہیں تمہاری مخالفت میں دوسری جانب کھینچے، یعنی اسے حب کہتے ہیں۔ یعنی تم اپنی حب پر قائم ہو کہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہو، اور وہ اپنی حب پر قائم ہے کہ وہ دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ اسی طرح سے 2/22 میں سو تم خدا کے مقابلے میں ایسی طاقتوں کو تسلیم نہ کرو جنہیں تم بزعم خویش سمجھتے ہو کہ اس کی مثل اور نظیر ہیں۔ اس ضرب المثل میں بات توحید الوہیت اور توحید ربوبیت یعنی اس کی رزاقیت میں شریک سمجھنے کی نفسیات کی خاطر لفظ اندادن لایا گیا ہے، جب توحید ربوبیت یہ ہے کہ تمام سامان زیست خدا کی طرف سے ملا ہے اور اس پر ملکیت اسی کی ہے، تو پھر اس کی ملکیت میں شریک کر کے جب ہم دوسروں کو انداد بناتے ہیں، یعنی وہ تمام قوتیں جو خدا کے مقابل ٹھہرائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں۔ یہ اس کی توحید ربوبیت میں شرک ہے کہ اس کی ملکیت کا مالک وہ ہے، ہم اس کی ملکیت میں دوسروں کو شریک کر کے اور ان کی اللہ کی ملکیت کہہ کر اس کی ملکیت میں شریک کر دیتے ہیں، اس آدمی کی ملکیت کہہ کر اللہ کی ملکیت میں شریک کہہ دیتے ہیں۔ 2/165 میں ہے ایسا عقیدہ، تصور یا نظام جس میں کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو وہ اقتدار و اختیار حاصل ہو جائے جو قوانین خداوندی کے لیے مخصوص ہے، وہ عقیدہ، تصور یا نظام اندادوں و من دون اللہ کہلائے گا۔ اب انداد کے بعد ہم آ جاتے ہیں لفظ تعلمون پر، اس ضرب المثل کا آخری لفظ۔ کسی چیز کو کما حقائے جاننا، حقیقت کا ادراک کرنا۔ عرب اللہ کے لیے علم کا لفظ استعمال کرتے تھے، معرفت اور شعور کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، چنانچہ خدا کو عالم یا علیم کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہ وحی کو علم کہتے ہیں جو تدبیر و تفکر سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ 42/52 میں قرآن کریم نے یہ تو 42/52 میں بات بیان کی گئی تھی جو میں نے اوپر بتائی۔ اب قرآن کریم نے 2/7 میں سمع، بصر اور قلب کو حصول علم کے ذرائع قرار دیے ہیں جس سے ایمان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 17/36 میں دوسری جگہ اسی قلب کے لیے فواد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم خارجی کائنات کے متعلق علم حاصل کرنے پر بڑا زور دیتا ہے، کیونکہ اس علم کی بنیاد دلائل و براہین اور حقائق و شواہد پر ہوتی ہے۔ جذباتی عقیدت مندی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اپنے ہر دعوے کو دلیل و برہان کے زور پر پیش کرتا ہے۔ 4/175
آگے ہے ما یعلم بہی، یعنی وہ شے جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے۔ چونکہ خدا کا علم کائنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ساری کائنات عالم کہلائی جانے لگی۔ یا توحید ربوبیت کا جلوہ نظر آتا ہے کائنات کے اندر، کیونکہ اشیاء کائنات میں صفت ربوبیت کو اپنانے یا اس کا مظہر بننے کی بنیادی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک صفت ربوبیت حیوان میں نمایاں ہے، مثلا زندگی، غذا حاصل کرنا، سلسلہ تولید وغیرہ۔ قرآن کریم کے جن مقامات میں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھنا ہوگا کہ کہاں علم سے مراد وحی ہے اور کس مقام پر علم سے مراد عام انسانی استعداد کو لیا گیا ہے۔ اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 2/22 میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہے، تو پوری اس آیت کا 2/22 کا جو ہے ترجمہ تو مفہوم تو پورا لیں گے، لیکن ضرب المثل کی ضمن میں لیں گے، پوری آیت کا مفہوم لے رہے ہیں۔ یہ حفاظت تمہیں خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی روح سے مل سکے گی، جس کے مطابق اس نے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے کا سامان پیدا کر دیا ہے، اوپر فضا میں کرے بکھیر دیے ہیں تاکہ باہمی کشش اور جذب سے یہ اپنی جگہ برقرار رہیں۔ پھر ایسا انتظام کر دیا کہ آسمان سے پانی برسے جس سے تمہارے لیے سامان رزق پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام سامان زیست تمہیں خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملا ہے۔ اس پر ملکیت خدا ہی کی ہے، تمہیں صرف اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا تم نے ایسا نہ کرنا کہ انسانوں کو اس کا مالک بنا دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ جانتے بوجھتے خدا کے ساتھ شرک ہوگا۔ شکریہ محترم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔